زرش سرخ زرق برق جوڑے میں ملبوس بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ آج سے تم صرف میری ہو زرش، اس کائنات کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ شاہمیر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھنے چاہے، مگر زرش نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا اور بیڈ سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے چھونے کی ہمت بھی مت کرنا شاہمیر خان، اپنی اس غلیظ محبت کا ناٹک اب بند کرو، کیونکہ میں تمہارا اصل چہرہ دیکھ چکی ہوں۔ زرش نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زرش، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ آج ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے اور تم اسے اپنی ضد کی نظر کر رہی ہو۔ شاہمیر نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے سے اسے دوبارہ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خوبصورت رات ان کے لیے ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے مخلص ہو۔ تم تو وہ انسان ہو جو زبان پر میرا نام رکھتے ہو اور دل میں کسی اور کی تصویر سجاتے ہو۔ کون سا ناٹک اور کس کی بات کر رہی ہو تم؟ مجھے تو تمہاری باتوں کا سر پیر سمجھ نہیں آ رہا۔ شاہمیر نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے شاہمیر خان، تمہارا ضمیر جانتا ہے کہ تم نے کس سے وفا کے وعدے کیے ہیں۔ اسی کے پاس چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ زرش نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا زرش، تم میری بیوی ہو اور مجھے اپنا حق لینا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ چاہے تم خوشی سے دو یا میں زبردستی چھین لوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے زرش کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شاہمیر کی نظریں سامنے ہال میں لگی اس بڑی سی تصویر پر جمی تھی جسے ٹھیک کرنے کے لیے زرش اس ٹول پر کھڑی تگدو کر رہی تھی۔ اس کے پنک دوپٹے کے پلو فرش کو چھو رہے تھے اور وہ بار بار اپنے بازو سے ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ شاہمیر کے قدموں کی چاپ آہٹ بنے بغیر اس کے بالکل پیچھے جا رکی تھی۔ زرش نے جیسے ہی تصویر کو سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، شاہمیر نے پیچھے سے اپنا مسکوت ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کر تصویر کو ساکت کر دیا۔ تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ، ہمیشہ ٹیڑھی چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش میں خود ہی جاتی ہوں۔ شاہمیر نے اس کے سر کے بالکل قریب جھک کر اپنی باری آواز میں کہا، میرا ہاتھ چھوڑے شاہمیر اور دور ہو کر بات کریں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ زرش نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاہمیر کی گرفت اور زیادہ سخت ہو کر۔ شور مچانے سے پہلے تو یہ سوچ لو کہ پورا خاندان ہمیں اس حالت میں دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ ویسے بھی تم میری منگیتر ہو، کوئی غیر نہیں جو یوں ریئیکٹ کر رہی ہو۔ شاہمیر نے اسے سٹول پر ہی دیوار اور اپنے وجود کے درمیان قید کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں زرش کے گلابی پڑتے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ منگنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ پر اپنی ساری سرداری چلائیں گے، مجھے گھٹن ہوتی ہے اس سب سے۔ زرش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن اس کے سینے کے اندر بغاوت کر رہی تھی۔ گھٹن یا پھر خوف کہ کہیں میری ان آنکھوں میں تمہیں اپنی محبت نہ دکھ جائے جسے تم برسوں سے بھاگ رہی ہو۔ شاہمیر نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ محبت نہیں، نفرت دکھتی ہے مجھے آپ کی ہر بات میں، اور آپ کا یہ زبردستی کا انداز ثابت کرتا ہے کہ آپ کو صرف اپنی انا پیاری ہے۔ زرش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اس وقت شاہمیر کا جنون دیدنی تھا۔ نفرت ہی صحیح زرش، پر یاد رکھنا کہ اس حویلی میں صرف تم میری ہو اور میں تمہیں کسی اور کی نظر ہونے سے پہلے خود میں فنا کر دوں گا۔ شاہمیر نے اس کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی اور اس کے گال کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ زرش تیزی سے سٹول سے اتری اور ہامتی ہوئی لاؤنج کی طرف بھاگی جہاں سب دادا پہلے سے ہی ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ شاہمیر بھی بڑے اطمینان سے اپنی آستینیں درست کرتا ہوا وہاں پہنچا اور دادا جان کے برابر والی کرسی سنبھالی۔ تم دونوں کا یہ روز کا تماشا ختم ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے روادار نہیں ہو، تو پھر شادی کیسے نبھے گی؟ فہمیدہ بیگم نے اینک کے پیچھے سے ان دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ دادی جان، میں نے تو ہمیشہ اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ لڑکی جیسے کانٹوں کا پل بن چکی ہے۔ شاہمیر نے بڑے سکون سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے زرش کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھا۔ کانٹوں کا پل میں نہیں بنی، بلکہ آپ کی بدتمیزیاں مجھے ایسا بننے پر مجبور کرتی ہیں۔ دادا جان، آپ خود کہیں ان سے کہ اپنی حد میں رہا کریں۔
زرش نے شکایت بھرے لہجے میں دادا جان کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے۔ حدیں اب تبھی طے ہوں گی جب تم دونوں ایک بندھن میں بن جاؤ گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے مہینے تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا، تاکہ یہ روز روز کی بحث ختم ہو۔ افضل خان نے اپنا ہاتھ میز پر مار کر حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے، شاہ میر نے فوراً جواب دیا اور ایک نظر زرش پر ڈالی جو صدمے سے خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن دادا جان، ابھی تو میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اتنی جلدی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، زرش نے التجا کی، مگر دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ زرش غصے اور بے بسی کی حالت میں وہاں سے اٹھی اور اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ میر کی نظر اس کے جانے کے راستے پر جمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ اب وہ اسے کہیں جانے نہیں دے گا۔ شام ڈلنے تک حویلی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ زرش اپنی کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ شاہ میر باہر کے کاموں میں مصروف تھا۔ رات کے کھانے پر بھی دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی، اور جیسے ہی سب اپنے کمرے میں چلے گئے، شاہ میر بھی اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ زرش نے اسے اوپر جاتے دیکھا اور اس کے دل میں وہی تڑپ جاگی جو شاہ میر کی قربت اسے دے جاتی تھی، مگر وہ اپنی انا کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ رات کے سائے حویلی کی بلندوں والا دیواروں پر گہرے ہو چکے تھے۔ شاہ میر اپنے کمرے کی بالکونی کا دروازہ کھلا چھوڑے آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا، جس کی اسکرین پر روشنی اس کے چہرے کے خدوخال کو نمایاں کر رہی تھی۔ اسکرین پر زرش کی تصویر کھلی تھی، جو اس نے پچھلے سال عید پر چھپ کر کھینچی تھی۔ زرش اس تصویر میں کھلے آسمان تلے ہنستی ہوئی بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ شاہ میر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اسکرین پر موجود اس کے چہرے کو چھوا، جیسے وہ حقیقت میں اسے چھو رہا ہو۔ تم جتنا بھی انکار کر لو زرش، تمہاری تقدیر کے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں، اور اب تو دادا جان نے بھی مہر لگا دی ہے۔ شاہ میر نے تصویر کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ اور جنون تھا، جو صرف تنہائی میں ظاہر ہوتا تھا۔ دوسری طرف زرش اپنے کمرے میں دیوانوں وائے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا ذہن میں دادا جان کے کہے ہوئے الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اسے شاہ میر کا وہ زبردستی قریب آنا اور اس کی آنکھوں کا وہ رعب رہ رہ کر یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر دل ملا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ میں اس مغرور انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی جو مجھے اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مجھے اپنی طاقت سے جھکا لے گا، مگر میں اسے دکھا دوں گی کہ زرش خان کو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ زرش نے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی اور تھک کر بیڈ پر گر گئی۔ اس کی آنکھیں تھکن اور آنسوؤں کی نمی سے بوجھل ہونے لگی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، جہاں خوابوں میں بھی اسے شاہ میر کا وہی زہر زدہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، جب پورے گھر پر موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ زرش کی اچانک آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا حلق پیاز سے کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے۔ اس نے سائیں ٹیبل پر رکھے جگ کو ٹٹولا، مگر وہ خالی تھا۔ ایک لمبی آہ بھر کر اس نے اپنی چادر سنبھالی اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی۔ راہداری میں لگی مدھم لائٹس فرش پر ہیبت ناک سائے بنا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ شاہ میر کے کمرے کے سامنے سے گزری، اسے اندر سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، اور اندر سے آتے ہی زرد روشنی راہداری میں ایک لکیر سی بنا رہی تھی۔ زرش کے قدم وہیں منجمد ہو گئے جب اسے شاہ میر کا کہکہا سنائی دیا۔ وہ فون پر کسی سے بے حال خوشگوار موڈ میں بات کر رہا تھا۔ نور، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں جلد سے جلد تم سے شادی بھی کر لوں گا، بس تم ہاں کرو اور علی کو چھوڑ دو۔ شاہ میر کی آواز زرش کے کانوں میں کسی بم کی طرح تڑی گئی۔ زرش کو لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جاگتے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ شاہ میر جو ابھی چند گھنٹے پہلے سب کے سامنے اس کے لیے لڑ رہا تھا، جو اسے اپنی ملکیت قرار دے رہا تھا، وہ اس وقت کسی اور لڑکی کو شادی کی پیشکش کر رہا تھا اور اسے علی کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ زرش کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنی وہ تمام دھڑکنیں گناہ لگنے لگی جو شاہ میر کی قریب آنے پر بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا اصل چہرہ شاہ میر، تم ایک دھوکے باز اور منافق انسان ہو جو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو۔
زریش نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو اب اس کے چہرے کو جھلسا رہے تھے۔ اس نے تڑپ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں میں جیسے بیڑیاں پڑ گئی تھی۔ پھر وہ پانی لیے بغیر بمشکل اپنی کمرے تک پہنچی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا تھا۔ وہ اپنی چیخوں کو دبانے کے لیے کمبل منہ تک تان چکی تھی۔ اس کا معصوم اعتبار کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ وہ شام میر جس کی ایک نظر اسے بے چین کر دیتی تھی، اب اسے دنیا کا غلیظ ترین انسان لگ رہا تھا۔ اس رات زریش کے اندر کی وہ لڑکی مر گئی جو شام میر سے چھپ کر محبت کرتی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسی نفرت نے لے لی جو آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ اب تم دیکھو گے شام میر کہ جس زریش کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے ایک ایسی اذیت بن جائے گی جسے تم کبھی بلا نہیں پاؤ گے۔ زریش نے اندھیرے میں اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ عہد کیا اور ساری رات جاگتی آنکھوں سے صبح کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کا سورج حویلی پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اتر چکا تھا، مگر زریش کا وجود میں ایک ایسی برف جمی تھی جسے اب دنیا کی کوئی تپش نہیں پگھلا سکتی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے سیڑھیاں اتر کر ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے اور رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، اور چہرے پر ایک ایسی بیزاری تھی جیسے اسے اس دنیا کے ہر رشتے سے گن رہی ہو۔ شام میں جو پہلے سے ہی وہاں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا، زریش کو دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج زریش کے گرد ایک ایسی دیوار ہے جسے پار کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو زریش؟ تمہاری پسند کا پراٹھا بنا ہے۔ شامیر نے بڑی نرمی اور اپنائیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ چیزوں کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے شامیر، خاص طور پر جب وہ کسی منافق کے ہاتھ سے قریب آئی ہو۔ زریش نے اپنی پلیٹ پر رکھے کانٹے کو سختی سے پکڑتے ہوئے بغیر سر اٹھائے جواب دیا۔ شامیر کی پیشانی پر بال پڑ گئے تھے۔ اس نے اخبار میز پر رکھا اور گہری نظروں سے زریش کا جائزہ لینے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کل جو لڑکی اس کے حصار میں لرز رہی تھی، آج اس کے لہجے میں اتنی گاٹھ کہاں سے آ گئی۔ بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں سکا اور خاموشی سے ناشتہ کر کے باہر نکل گیا، مگر اس کا دل وہیں زریش کے ان تیکھے جملوں میں اٹکا رہ گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کے وسیع لان میں رات کی رانی کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ زریش اکیلی لان کے کونے میں ٹہل رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، شامیر نے پیچھے سے آ کر اس کے دونوں بازوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور اسے گھما کر اپنے اور پاس لگی دیوار کے درمیان قید کر دیا۔ آپ بتاؤ گے کہ صبح سے یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ کون سی نئی فلم شوٹ کر رہی ہو تم اپنی اس نفرت کی؟ شامیر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر اسے وہ تڑپ کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ میرا راستہ چھوڑیں شامیر، ورنہ میں آپ کا وہ حال کروں گی کہ آپ اپنی سرداری بھول جائیں گے۔ زریش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شامیر کا وجود کسی چٹان کی طرح ساکت رہا۔ سرداری تو میں تب بھولوں گا نا جب تم مجھے اس آگ کی وجہ بتاؤ گی جو تمہاری آنکھوں میں دہک رہی ہے۔ کل تک تو تم میری باہوں میں پگھل رہی تھی اور آج مجھے چھونے پر تمہارا جی متلا رہا ہے۔ شامیر نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے اس کے گال کو اپنے پورا سے چھوا، جس پر زریش نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میرا جسم میرا اور میری روح آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ آپ جیسے مردوں کو صرف جسموں کا شکار کرنا آتا ہے، دلوں کی قدر تو آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ زریش کی آواز میں ایک ایسی حقارت تھی کہ شاہ میر کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ زبان سوال کر بات کرو زریش، میں تمہارا مگیتر ہوں اور جلد ہی تمہارا شوہر بننے والا ہوں۔ میں تمہیں اپنا سمجھتا ہوں اور اپنی چیز پر حق جتانا مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ شاہ میر نے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک جنونی لہر دوڑ رہی تھی۔ شوہر وہ ہوتا ہے جو محافظ ہو، شکاری نہیں، اور آپ تو وہ شکاری ہیں جو اپنے ہی گھر کی عزتوں کے سودے کرنے جانتے ہیں۔ زریش نے یہ کہہ کر ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور شاہ میر کو حیرت اور صدمے کے سمندر میں ڈوبتا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شاہ میر وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ زرش کن سودوں اور کن شکاریوں کی بات کر رہی ہے۔ اس نے غصے سے پاس پڑے گملے پر ٹھوکر ماری اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زرش اپنے کمرے میں پہنچی تو زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پیٹ لگا کر زمین پر ڈیر ہو گئی۔ اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی ہچکیاں دبا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اسے شاہ میر کا وہ لمس اپنی جلد پر اب بھی کسی آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شاہ میر جو کسی اور کا ہو چکا تھا، وہ اسے اپنی جاگیر کہہ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی شاہ میر؟ تم نے مجھے وہ اذیت دی ہے جس کا حساب تم اپنی پوری زندگی میں نہیں دے پاؤ گے۔ میں تم سے اتنی نفرت کروں گی کہ تم اپنی محبت کے دعوے بھول جاؤ گے۔ زرش نے سسکیاں لیتے ہوئے دیوار سے سر ٹکا دیا تھا اور اندھیرے کمرے میں اپنی بربادی کا ماتم کرنے لگی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو صرف نفرت کی شروعات ہے۔ ابھی تو اسے اس نکاح کے بندھن میں بننا تھا جو اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ حویلی کے در و دیوار اب ان دونوں کی روزانہ کی تکرار کے گواہ بن چکے تھے۔ شاہ میر جتنا زرش کے قریب آنے کی کوشش کرتا، زرش اتنی ہی بدتمیزی اور حقارت سے اسے خود سے دور دھکیل دیتی تھی۔ ایک دوپہر جب شاہ میر لائبریری میں کچھ فائلز دیکھ رہا تھا، زرش وہاں کوئی کتاب لینے کے بہانے آئی اور جان بوجھ کر اس کے میز پر رکھی کافی کا کپ الٹ دیا۔ شاہ میر نے تڑپ کر اپنی فائلز بجائیں اور اگلے ہی لمحے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہو نا تم؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ شاہ میر نے دانت پیستے ہوئے اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ، کیونکہ آپ کی صورت دیکھ کر میرا جی متلاتا ہے۔ زرش نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کیے بغیر اس کی آنکھوں میں حقارت بھر کر جواب دیا۔ شاہ میر نے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے افضل خان اور فہمیدہ بیگم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں ابھر آئی تھی۔ رات کے وقت جب حویلی میں ہو کا عالم تھا، دونوں بزرگ اپنے کمرے میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کی یہ دشمنی خاندان میں کوئی بڑی درار نہ لے ڈالے۔ شاہ میر تو پھر بھی کچھ نہیں کہتا، مگر زرش کے تیور اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ فہمیدہ بیگم نے تسبیح پڑھتے ہوئے تشویش سے کہا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید دیر کرنا مناسب نہیں۔ ان دونوں کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دینا چاہیے۔ نکاح ہو جائے گا تو ذمہ داری کا احساس خود ہی ان کی تلخیوں کو ختم کر دے گا۔ افضل خان نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑی زرش جو پانی لینے نکلی تھی، یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شاہ میر جو کسی اور کا ہو چکا تھا، اب وہ قانونی طور پر اس کا ہونے والا تھا۔ زرش کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ روتی ہوئی بھاگی اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر اچانک اس کا رخ شاہ میر کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے اندر کا لاوا پھٹ رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے شاہ میر کے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شاہ میر نے حیرت سے دروازہ کھولا تو سامنے زرش کو بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر چھٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، زرش اس پر چلانے لگی، جاؤ اور جا کر دادا جان سے کہیں کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے آپ سے گھن آتی ہے شاہ میر خان۔ اپنی اس جھوٹی محبت کا ناٹک بند کریں۔ زرش نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے ایک پل میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک ہی ہاتھ میں جکڑے اور اسے دروازے کی پشت سے لگا دیا۔ اس بار اس کا انداز پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھٹنے کو اس کے پیروں کے درمیان رکھا تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب لے گیا کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی۔ میں کیوں کہوں زرش، انکار تمہیں ہے تو ہمت بھی تم ہی دکھاؤ۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ تمہیں شاہ میر کی قربت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ جس دن تم میرے نکاح میں آئی، تم اپنی اس نفرت کو برقرار نہیں رکھ پاؤ گی۔ شاہ میر نے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا کر ایک جنونی اور دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی سانسوں کی تپش زرش کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ آپ ایک گرے ہوئے انسان ہیں۔ آپ کو صرف اپنی جیت سے غرض ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو کسی کی زندگی ہی کیوں نہ اجاڑنی پڑے۔ زرش نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ شاہ میر نے اس کی گردن کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف مزید جھکایا۔
جیسے وہ اسے خاموش کروانے والا ہو۔ اجاڑنا نہیں سنوارنا کہتے ہیں اسے، اور اب تو تم میری بن کر ہی رہو گی، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کر لو۔ شاہ میر نے یہ کہہ کر اسے ایک جھٹکے سے آزاد کر دیا۔ اگلے ہی لمحے زریش وہاں سے روتی بلکتی ہوئی اپنی کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی، اور شاہ میر وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ لڑکی جو کبھی اس کی ایک مسکراہٹ پر شرما جاتی تھی، وہ اب اسے دیکھنا کیوں نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی پرانی نوک جھوک یاد آئی، جب وہ اسے تنگ کرتا تھا اور وہ پیار سے منہ بسوتی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں جو اذیت تھی وہ شاہ میر کے دل کو چیر گئی تھی۔ وہ ساری رات اپنی بالکونی میں کھڑا یہ سوچتا رہا کہ آخر اس نے ایسی کون سی خطا کر دی ہے جس کی سزا اسے اس نفرت کی صورت میں مل رہی ہے۔ 15 دن بعد حویلی کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر کے بڑوں نے تمام ملازمین کو گھر کی صفائی اور سجاوٹ پر لگا دیا تھا۔ پھولوں کی لڑیاں ستونوں پر لپیٹی جا رہی تھی اور باورچی خانے سے طرح طرح کے پکوانوں کی خوشبوئیں پوری حویلی میں پھیل رہی تھی۔ شاہ میر جو رات بھر کی بے چینی کے باوجود صبح سویرے نہا دھو کر سفید سوٹ میں ملبوس تھا، اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ شاہ میر بیٹا، تم ذرا شہر جا کر قاضی صاحب کو وقت کی یاد دہانی کروا دو، اور ہاں، مٹھائی کے ڈبے بھی ساتھ لیتے آنا۔ دادا جان نے اپنی چھڑی دیکھتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ جی دادا جان، اور فکر نہ کرے، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے سوچا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ شاہ میر نے بڑی خوش دلی سے جواب دیا اور ایک نظر اوپر والی منزل کے اس بند دروازے پر ڈالی جہاں زریش نے خود کو قید کر لیا تھا۔ زریش اپنے کمرے کی اندھیرے میں بیٹ سے لگی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے تاکہ باہر ہونے والے جشن کی آوازیں اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے یہ ڈولک کی تھاپ اور لوگوں کی چہل پہل کسی ماتم سے کم نہیں تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنی ہی آنکھوں سے خوف آنے لگا، جن میں اب صرف بدلے کی آگ باقی تھی۔ تم بہت خوش ہو نا شاہ میر کہ تم نے اپنی ضد پوری کر لی؟ تم نے مجھے پا لیا ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ تم نے صرف ایک بے جان جسم جیتا ہے۔ میری روح تو اس رات مر گئی تھی جب تم نور سے اپنی محبت کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ زریش نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بکھرے بالوں کو سختی سے مٹھی میں بھینچا اور ایک ہولناک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ دوپہر کے وقت دادی جان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو زریش کو سال میں پا کر سر پر پیار دیا، مگر زریش کا وجود کسی برف کی طرح ٹھنڈا اور ساکت رہا تھا۔ میری بچی، یہ ضد چھوڑ دو، شاہ میر تمہارا کزن ہے اور تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تم دیکھنا، یہ شادی تمہاری زندگی کے سارے دکھ دور ڈالے گی۔ دادی جان نے اسے منانے کی کوشش کی، مگر زریش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ امی، اسے تیار ہونے کا کہہ دیں، میں پارلر والی کو بلا لیتی ہوں، ورنہ خالد ناراض ہوں گے، زریش کی ماں نے اندر جا کر کہا۔ کہ زریش نے ایک جرجری لی اور خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دلہن کی طرح تیار ہوگی، مگر اس کی یہ تیاری کسی خوشی کے لیے نہیں بلکہ شاہ میر کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے ہوگی۔ شاہ میر حویلی کی بالکونی میں کھڑا اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور جیسے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی، اس کے لبوں پر وہی پر اسرار مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی۔ بس کچھ دن اور نور، پھر وہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے وعدہ کیا تھا، تم بس تیار رہنا، شاہ میر نے دبی آواز میں کہا اور فون جیب میں ڈال لیا۔ اس کے چہرے پر موجود سکون کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں اب قاضی صاحب آ چکے تھے اور شام کے سائے پھیلتے ہی وہ وقت قریب آ رہا تھا جس کا شاہ میر کو شدت سے انتظار تھا اور زریش کو جس سے موت سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جو صرف ان دونوں کے درمیان کی آگ کو اور زیادہ بھڑکا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں اس وقت گلاب کی خوشبوئیں بسی ہوئی تھی، مگر زریش کے لیے یہ کمرہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ سرخ زرق برگ جوڑے میں ملبوس بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا باریک گھونگھٹ اس کے چہرے کے قرب کو چھپائے ہوئے تھا، مگر اس کی لرزتی انگلیاں اس کے اندرونی غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور شاہ میر کے باریک قدموں کی چاپ فرش پر گونجی جس نے زریش کے تن بدن میں ایک جرجری دوڑا دی۔ شاہ میر نے دروازہ مقفل کیا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔
اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا، جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ پھر وہ زرش کے بالکل قریب بیٹھا اور نہایت نرمی سے اس کا گھونگھٹ الٹ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لینے کے لیے جھک گیا۔ آج سے تم صرف میری ہو زرش، اس کائنات کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ شاہبی نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھنے چاہے، مگر زرش نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا اور بیڈ سے دور جا کھڑی ہو گئی۔ مجھے چھونے کی ہمت بھی مت کرنا شاہ میر خان، اپنی اس غلیظ محبت کا ناٹک اب بند کرو، کیونکہ میں تمہارا اصل چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ زرش نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گورتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی آواز میں اتنی کاٹ تھی کہ شاہ میر ساکت رہ گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زرش، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ آج ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے اور تم اسے اپنی ضد اور نفرت کی نظر کر رہی ہو۔ شاہ میر نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں اسے دوبارہ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خوبصورت رات ان کے لیے ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے مخلص ہو۔ تم تو وہ انسان ہو جو زبان پر میرا نام رکھتے ہو اور دل میں کسی اور کی تصویر سو جاتے ہو۔ جب تم کسی اور کو پسند کرتے ہو تو مجھ سے یہ نکاح کا ناٹک کیوں؟ زرش نے اپنی آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے اسے حقارت سے دیکھا۔ وہ اب اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، کیونکہ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ کون سا ناٹک اور کس کی بات کر رہی ہو تم؟ مجھے تو تمہاری باتوں کا سر پیر سمجھ نہیں آ رہا۔ شاہ میر نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ زرش کس بنیاد پر یہ الزامات لگا رہی ہے۔ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے شاہ میر خان، تمہارا ضمیر جانتا ہے کہ تم نے کس سے وفا کے وعدے کیے ہیں۔ اسی کے پاس چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ زرش نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا زرش، تم میری بیوی ہو اور مجھے اپنا حق لینا بہت اچھی طرح آتا ہے، چاہے تم خوشی سے دو یا میں زبردستی چھین لوں۔ شاہ میر کا سبق جواب دے گیا تھا۔ اس کی انا کو اس لڑکی نے بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زرش کو دوبارہ بیڈ پر گرا دیا۔ چھوڑو مجھے شاہ میر، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ زرش نے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ مارے، مگر شاہ میر اس وقت کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح تھا جس نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر جکڑ لیے تھے۔ شاہ میر اس وقت کسی کی سننے کی موڈ میں نہیں تھا۔ اس رات اس کمرے کی دیواروں نے وہ سب دیکھا جو ایک ٹوٹے ہوئے اعتبار اور ادھوری محبت کے درمیان ہوتا ہے۔ شاہ میر نے زبردستی اسے اپنا بنا تو لیا تھا، مگر زرش کی آنکھوں میں موجود وہ نفرت اسے اندر تک چھلنی کر رہی تھی۔ اگلے صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں آئی تو شاہ میر نے دیکھا کہ زرش اب بھی اسی طرح سمٹی ہوئی رو رہی تھی۔ اسے رات کی زبردستی پر ایک پل کے لیے پچھتاوا ہوا، مگر پھر زرش کے وہ جملے یاد آئے تو اس کا دل دوبارہ پتھر بن گیا۔ اس نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سی کڑی ہے جو ٹوٹ گئی ہے اور زرش اس سے اتنی بدگمان کیوں ہے۔ نے کہا کہ اس غربناک رات کو گزرے کئی دن بیت چکے تھے، مگر حویلی کے اس کمرے کی فضا اب بھی کسی سلگتی ہوئی راکھ کی طرح تھی۔ شاہ میر نے اس رات کے بعد جیسے خود پر خاموشی کی مہر لگا دی تھی۔ وہ اب زرش کے قریب آنے کے بجائے اس سے نظریں چرانے لگا تھا۔ زرش بیڈ کے کونے میں بیٹھی اسے صوفے پر اوندے منہ لیٹے دیکھتی تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھتی۔ اس نے آئینے میں اپنے مرجھائے ہوئے سراپے کو دیکھا اور ایک سرد آہ بھری۔ جب تم کسی اور کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہو شاہ میر، تو مجھے اس قید میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا میری اذیت تمہیں سکون دیتی ہے؟ یہ تمہاری انا ابھی پوری طرح سیراب نہیں ہوئی؟ زرش نے اپنے ماتھے پر بکھری لٹک کو پیچھے ہٹاتے ہوئے سوچا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر اس سے پوچھے کہ وہ نور کون ہے جس کے لیے اس نے زرش کی زندگی کو قبرستان بنا دیا ہے۔ شاہ میر اچانک صوفے سے اٹھا اور اپنی قمیض کے کافت درست کرتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے، مگر نگاہوں میں وہی پرانی سختی برقرار تھی۔ میرا دوست باہر گیسٹ روم میں بیٹھا ہے، تم ذرا چائے اور دوسرے کچھ لوازمان تیار کروا کر وہاں بھجوا دینا۔ شاہ میر نے سپاٹ لہجے میں حکم دیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کرنے لگا۔ میں آپ کی خادمہ نہیں ہوں شاہ میر خان، جب آپ کا جی چاہے حکم چلائیں اور میں بجا لاؤں۔
زرش نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے تیکھے تیور دکھائے۔ تم میری بیوی ہو زرش، اور گھر آئے مہمان کی خاطر توجہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بحث مت کرو اور جا کر وہ کام کرو جو میں نے کہا ہے۔ شاہ میر نے مڑ کر اسے ایک سرد نظر سے دیکھا جس میں غصے سے زیادہ بیزاری تھی، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود کو زرش پر تھوپے گا نہیں۔ زرش نے پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، مگر شاہ میر نے اس کا راستہ روک لیا اور اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف موڑ دیا۔ اس کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ شاہ میر کے وجود سے اٹھنے والی وہی جانی پہچانی خوشبو زرش کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ جتنا تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی اتنا ہی اس بندر میں جکڑی جاؤ گی۔ بہتر ہے کہ اپنی حد پہچان لو، شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں جان کر دھیمی مگر گہری آواز میں کہا۔ زرش نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے سنبھالے گیسٹ روم کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں شاہ میر اور علی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، شاہ میر کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ یار علی، تمہاری زندگی تو بن گئی ہے، مگر میرا اپنا گھر اجڑ رہا ہے۔ زرش مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اب وہ میری صورت میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اسے اس اذیت سے آزاد کر دو۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اسے مزید مجبور نہیں کروں گا۔ عامر کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ زرش کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ شامیر، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ بہتر کریں گے۔ اب دیکھو کیسے تم نے میری عزت بچائی ہے۔ اگر اس رات تم نور کو وہ کال نہ کرتے تو اس کا اصل چہرہ کبھی سامنے نہ آتا۔ وہ تو مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ تم نے اس سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا تو اس نے فوراً تمہاری طرف جھک کر ثابت کر دیا کہ وہ کسی کی صدی نہیں ہے۔ علی نے شاہ میر کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا۔ ٹرے زرش کے ہاتھوں میں لرزنے لگی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین جیسے سرک گئی تھی۔ وہ شاہ میر جسے وہ بے وفا اور منافق سمجھ رہی تھی، وہ تو اپنے دوست کی زندگی بچانے کے لیے ایک ناٹک کر رہا تھا۔ وہ کال جو زرش کے لیے موت کا پروانہ بن گئی تھی، وہ شاہ میر کی ایک قربانی تھی۔ زرش کو خود سے گن آنے لگی تھی۔ اس نے ٹرے وہیں برابر والی میز پر رکھی اور الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب شاہ میر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زرش بیڈ پر سر رکھے زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شاہ میر نے ایک گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہیں صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید زرش آج پھر اس رشتے پر بین کر رہی ہے۔ شاہ میر، مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں۔ میں نے آپ کو وہ سمجھا جو آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ میں نے سب سن لیا ہے جو آپ علی سے کہہ رہے تھے۔ اسے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر زرش بھی وہیں پر آ گئی تھی۔ اس کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ شاہ میر ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اس نے جھک کر زرش کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے اپنے حصار میں بھر لیا۔ زرش نے دیوانہ وار اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی تمام غلط فہمیوں کا اعتراف کرنے لگی۔ شاہ میر کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ اس نے زرش کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا زرش؟ کیا میرے اتنے برسوں کی طرف تمہیں ایک لمحے کے کال کے سامنے جھوٹی لگی تھی؟ شاہ میر نے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا کر باری آواز میں پوچھا۔ میں اندھی ہو گئی تھی شاہ میر۔ میں نے اپنی آنکھوں پر شک کی پٹی باندھ لی تھی۔ اب آپ جو سزا دے گے مجھے قبول ہے، بس مجھ سے دور نہ ہو۔ زرش نے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے بھینچ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ اب بھی اسے چھوڑ جائے گا۔ شاہ میر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اسے خود سے لگا لیا تھا۔ کچھ دن بعد ویلی کے بڑے سے بیڈ روم میں اس وقت ایک خاص قسم کی مہک بسی ہوئی تھی۔ زرش شیشہ کے سامنے کھڑی اپنی سیاہ ریشمی ساڑی کے پلو کو کندھے پر پن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کھلے لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر لگی چھوٹی سی بندیاں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں میں جھمکے پہننے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھولا تو شاہ میر گیلے بالوں کے ساتھ سفید قمیض کے بٹن بند کرتا ہوا باہر نکلا۔ شاہ میر کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے جب اس کی نظر سامنے آئینے میں نظر آنے والی اس پری جمال پر پڑی۔ زرش نے آئینے کے عکس میں شاہ میر کو خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا پلو سنبھالنا چاہا، مگر شاہ میر نے 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے پیچھے سے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام لیا۔
میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اس دعوت میں جانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی ہی پارٹی یہیں پر منانی چاہیے۔ شاہمیر نے اپنی بھاری آواز میں زرش کے گردن کے پاس سو کر سرگوشی کی۔ شاہمیر چھوڑے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زرش نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دبی آواز میں کہا، مگر اس کی اپنی آواز میں بھی لرزش تھی۔ انتظار کرنے دو زرش، شاہمیر خان کو اپنی بیوی کی تعریف کرنے کے لیے کسی وقت یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس سیاہ رنگ میں قیامت ڈال رہی ہو، میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں چھپا کر رکھ لو تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ شاہمیر نے اس کے بالوں کو ایک طرف ہٹا دیا تھا۔ زرش نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی اور شاہمیر کے بازوں پر اپنی گرفت سخت کر لی۔ اسے اپنی بدگمانیوں کے وہ دن یاد آئے جب وہ اس مرد کی طرف کو نفرت سمجھتی رہی تھی، مگر اب اسے اس کے ہر لمس میں سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہمیر نے اسے گھما کر اپنی طرف کر لیا تھا۔ تمہاری یہ جھکی ہوئی پلکیں مجھے دوبارہ تمہارا اسیر بنا رہی ہیں، کہو کہ تم صرف میری ہو۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھا کر اس کے گلابی چہرے کے بالکل قریب ہو کر پوچھا۔ میں تو اس دن بھی آپ کی ہی تھی شاہمیر، جب میں آپ سے نفرت کر رہی تھی، کیونکہ میرا دل جانتا تھا کہ آپ کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ زرش نے ہچکچاتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا، جہاں شاہمیر کے دل کی دھڑکنیں اس کا نام پکار رہی تھی۔ شاہمیر نے گہرا سانس لیا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے خود سے تھوڑا دور کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب شرارت اور محبت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ اس نے میز پر پڑا پرفیوم اٹھایا اور زرش کے گرد ایک خولہ سا بنا دیا۔ چلو اب چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں دروازہ بند کر دوں۔ شاہمیر نے شرارت سے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے زرش کا ہاتھ شاہمیر کی مضبوط گرفت میں تھا۔ وہ دونوں اب ایک ایسے سفر پر نکل پڑے تھے جہاں کوئی شک نہیں تھا۔ حویلی کے در و دیوار ان کے اس خوبصورت ملاپ پر مسکرا رہے تھے اور لان میں لگے پھولوں کی خوشبو ان کے استقبال کے لیے پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔